اغتنم خمسن، 5 کو غنیمت سمجھ قبل خمسن، 5 سے پہلے، اغتنم خمسن قبل خمس، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اپنے بڑھاپے سے پہلے، وصحتہ کا قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ اپنی بیماری سے پہلے، وفراغہ کا قبل شغلک، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھ اپنی مصروفیت سے پہلے، وغنا کا قبل فقرک، اور اپنے غنی ہونے کو، اپنے امیر ہونے کو اپنے فقر سے پہلے، محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھ، اور ان چاروں کو پھر کنکلوڈ کیا آپ نے آخری 5ویں چیز میں، وحیاتہ کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ اپنی موت سے پہلے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جی، بڑا زبردست میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے تو بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا جی، ابھی کر لیں کچھ، صحت دی ہے، بیماری آ جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، ابھی کچھ کر لیں، آج پیسہ ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، آخرت بنا لیں، کل محتاجی ہو جائے گی تو خواہش بھی کریں گے تو خرچ نہیں کر سکیں گے، آج فرصت ہے جو کہ نہیں ہے کسی کے پاس، سارے کے سارے ویلے اور سب سے زیادہ مصروف، تو جو فرصت ہے اسے غنیمت سمجھیں، کل مصروفیت ہو جائے گی تو بالکل وقت نہیں ملے گا، اور زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، آج زندگی ہے تو سب کچھ ممکن ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی 2 رکعت نفل پڑھنے کو ترسے گا مردہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو قبر میں پڑا ہے یہ ترس رہا ہے کہ اسے 2 منٹ دے دیے جائیں اور یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، وہ نفل کے لیے ترس رہا ہے اور یہاں فرائض جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے نماز چھوڑنے کے بعد؟ اللہ کے حضور کل پیش ہونا ہے، کیا جواب دیا جائے گا؟ ان اولا ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، تو جو نماز نہیں پڑھتے ذرا سوچیں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ کسی حال میں معافی نہیں ہے نماز کی، جسے ہم بڑے آرام سے، بڑے کھیل کود میں اور بڑے آرام سے جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، اسے یاد کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔